الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ جہنم کے تعلق سے بات کو ختم کی جائے گی تاکہ اور دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی جا سکے۔ تھوڑا مختصر کر کے آج میں جہنم کے موضوع کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ ہم نے جہنم کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اب جہنم میں طوق اور زنجیر پہنانے کی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق جو گلے میں پہنی جاتی ہے، طوق اور آگ یعنی جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ تو جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑا بھی جائے گا اور ان کے گردن میں طوق بھی پہنایا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک مجرم کو ہتھکڑی وغیرہ لگاتے ہیں اور گلے میں طوق پہناتے ہیں، اس طرح گھسیٹتے ہیں، اسی طرح کافروں کو اور مشرکوں کو گھسیٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جو لوگ ہماری کتاب کو، جس کو کہ ہم نے بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے رسولوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، وہ عنقریب ہی جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں میں، جب ان کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا، والسلاسل، اور زنجیریں، ان کو زنجیروں میں باندھا جائے گا، زنجیر پہنایا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کے گلے میں طوق ڈال کے زنجیر میں باندھ کے یسحبون، ان کو کھینچا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، کہ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں ہیں، جیسے جس کو ہم ہتھکڑی بھی کہتے ہیں، وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور ایسا کھانا ان کے لیے ہوگا جو گلے میں اٹک جائے گا، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ 70 گز کے 70 گز کے زنجیروں میں جکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں تھا، نہ تو کھلانے پر ابھارتا تھا۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ جہنمیوں کے لیے کھانا جو ہوگا تھوہر کا درخت ہوگا، اور یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کالمہل، تلچھٹ کی طرح، تیل جو اوپر ہوتا ہے اسی طرح، یغلی فی البطون، کہ ان کے پیٹوں میں یہ چکر مارے گا، غلی کرے گا۔ غلی مطلب ہوتا ہے ابلنا، ادھر سے ادھر گھومنا، تو ان کے پیٹ میں یہ ایسے اس سے گھومے گا جیسے کہ پانی ابالو تو گھومتا ہے اور ابلتا ہے، اسی طرح ابلے گا ان کے پیٹ کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ پاک تعالیٰ نے فرمایا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے یا تھوہر کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس کو ہم نے
ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے اصل سے یعنی نیچے سے نکلے گا۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو اوپری بھاگ ہے وہ شیطان کے سر کی طرح ہوگا۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہ البطون، تو یہ جہنمی لوگ اسی سے کھائیں گے تو ان کے پیٹ جو ہے ابلنے لگیں گے، پیٹ ادھر ادھر پیٹ کے اندر وہ چکرت ہو جائے گا، گھومنے لگ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے جہنم میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو یہ موٹا کرے گا اور نہ ہی یہ بھوک کو ختم کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور خون پیپ کے علاوہ اور کوئی ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا، اس کو گنہگار لوگ، خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید، کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی قیامت کے بعد ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ جیسے موت ہو گئی یہ بھی ہے من ورائہ جہنم، کہ ان کے موت کے بعد ان کے لیے جہنم ہی ہے، جہاں کیا کریں گے وہ ویسقى من ماء صدید، جہاں پہ ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَوْا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو جو ہے بہت ہی گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے جو معدے ہیں، جو اس کا انتڑی ہے، سب کٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کہ ہم نے جو ہے ظالموں کے لیے آگ یعنی جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کو جو ہے تیار کر رکھا ہے، جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوگی، اور اس کے اندر اگر وہ کسی سے مدد طلب کریں گے، پکاریں گے، تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو تلچھٹ کی طرح پانی دیا جائے گا جو کہ ان کے چہروں کو بھون دے گی۔ تو یہ کتنا ہی بیکار قسم کا پانی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جہنم کے اندر کھانا کیا دیا جائے گا؟ جو کانٹے دار کھانا ہوگا، سب کھانے کے اندر کانٹا ہوگا، اور پینے کے لیے یا تو پیپ یا تو خون یا تو پھر بہت ہی گرم پانی دیا جائے گا جس سے ان کی اتڑیاں جو ہے کٹ جائیں گی۔ تو جو ہے جہنم میں یہ ساری چیزیں جہنمیوں کو دی جائیں گی۔ اچھا، اب کچھ ایسے لوگ جن کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، تو کن لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا؟ وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ الکفار والمنافقون، کافر اور منافق، ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں یعنی منافق مرد اور منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو آخرت میں جہنم دیا جائے گا، جہنم میں عذاب دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے معصوم انسان کا قتل کیا، کوئی آدمی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر حد نہیں ہے، اس کو کسی نے اگر قتل کر دیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ یہ بہت سخت طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے چیتونی دی ہے ایسے آدمی کو جو معصوم کو قتل کرے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو قتل ہی قتل ہے، لیکن یہاں دیکھو کتنا بھیانک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے اس آدمی کو
جو کسی معصوم کو قتل کرتا ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہے، ولعنہ، اور اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت ہی بڑا دردناک عذاب اس کے لیے تیار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ دیکھیے ایک معصوم کے قتل پر کتنی بڑی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ وان ریحھا یوجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ ہو، سندھی ہوا ہو آپ کے اور اس کے بیچ، تو اگر کسی نے ایسے معاہد کو قتل کیا ہے تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو کو 40 سال کی دوری سے پایا جاتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔ اسی طریقے سے زناکار مرد یا زناکار عورتیں، یہ ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جو ہے جنت اور جہنم کی سیر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جتنے زناکار ہوتے ہیں سب ننگے ہوتے ہیں اور آگ کے جو ہے تنور پر ہوتے ہیں، تنور کہتے ہیں چولہے کو، تو ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، اما الرجال والنساء والعراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزنات والزوانی، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مرد عورتیں جو تنور کی طرح بنے ہوئے جگہ پہ ننگے دھڑنگے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، دراصل یہ لوگ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے سود کھانے والے بھی جہنم میں ضرور جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ بھی حدیث ایسی ہے کہ جو آخرت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمایا جا رہا تھا، جب معراج میں گئے ہوئے تھے، اسی سلسلے میں حدیث ہے، یا اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا تھا، تو اس سلسلے کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، کہ ہم چلے پھر آئے ایسے دریا کے پاس جو خون کا تھا، تو اس کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا بیچوں بیچ، دریا کے بیچوں بیچ، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، اور اس کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، تو جب وہ جو بیچ میں کھڑا ہوا تھا آدمی، وہ نکلنے کے لیے آگے آیا، تو جو کنارے پر تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر سے اس نے اس کے چہرے پر مارا، اس کے منہ پر مارا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان قلت ما هذا، تو وہ جب نکلنا چاہتا تھا، وہ کنارے والا آدمی اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر اسی پتھر سے مارتا تھا، پھر وہ واپس چلا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ قال والذي رأيته في النهر آكل الربا، تو کہا جس کو تم نے دریا کے اندر دیکھا، دراصل یہ سود خور لوگ ہیں، یہ سود کھانے والا ہے۔ اس کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے مصور جو تصویر کھینچتا ہے وہ بھی جہنم میں ضرور جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل مصور فی النار، ہر مصور آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه فی جہنم، جتنے صورتیں اس نے بنائی ہیں، جتنی تصویریں بنائی ہیں، سب کے اندر جال ڈال کر کے اور اس کو اسی طریقے سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورة فی الدنیا کلف ان ينفخ فیہا روحا یوم القیامت ولیس بنافخ، کہ قیامت کے دن جس نے بھی دنیا کے اندر کوئی تصویر بنائی ہے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو، اور وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ یہ اس کے
قدرت میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جن لوگوں نے یتیموں کا مال کھایا ظلمن یعنی حق سے نہیں، غیر حق پہ، تو دراصل جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، دراصل وہ آگ کھا رہے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے لوگ جہنمی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تو جو جھوٹا اور گمراہ ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تو دراصل وہ جہنم میں اس کو جانا ہے اور اس کو خون اور پیپ اور گرم پانی پینا ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم لوگ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر مؤاخذہ کیا جائے گا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، تمہاری ماں تمہیں غائب پائے اے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کیا سارے لوگ جن کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اپنے زبان کے نتیجے میں، اپنے زبان سے جو کچھ اس نے کہا اسی کے نتیجے میں نہیں جائیں گے؟ مطلب یہ کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی جن لوگوں نے اپنے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا، اس کی غیبت کی، تو وہ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ وہ ساری چیزیں چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو چند سکوں کے بدلے، چند روپیوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، تو وہ لوگ حقیقت میں آگ کھائیں گے۔ اور وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جہنم میں ہوں گی۔ اسی طریقے سے ابلیس جہنمیوں میں ایک خطبہ دے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا بندوں کے اندر، تو جو جہنمی ہوں گے ان کے اندر ابلیس ایک خطبہ دے گا جو ہم کو بہکاتا ہے، جس کے بچے ہم کو بہکاتے ہیں، تاکہ جو جہنمی ہیں ان کی ندامت، ان کی حسرت اور ان کی مصیبت اور ان کے اندر جو بے چینی ہے وہ ساری اور زیادہ بڑی ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، جب فیصلہ کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ تو شیطان کہے گا اللہ نے تمہارے ساتھ حق بات کی تھی، حق وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے مخالفت کی، اس کو میں نے توڑا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور جو کچھ میں کہہ رہا تھا تو حقیقت میں میرا بس تمہارے اوپر چل نہیں رہا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بس میں نے یہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا تو تم لوگوں نے اس کو اپنا لیا، تم نے جو میں نے کہا وہ تم نے کیا، فَلَا تَلُومُونِي، تو مجھے ملامت آج کے دن مت کرنا، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی ملامت، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو دھکارو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، تم لوگ نہ تو میرے اوپر چلاؤ نہ میں تمہارے اوپر چلانے والا ہوں، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي، تم لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کیا تھا میں اس کا انکاری ہوتا ہوں، إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیونکہ بے شک ظالموں کے لیے
آج دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جہنمیوں کو جہنم میں بھرا جائے گا تو جہنم جو ہے وہ اور زیادہ بھی مانگے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں۔ یعنی جہنم بھرے گی نہیں بلکہ وہ کہتی رہے گی کہ کیا اور ہیں، تو اور بھی ڈالو میرے اندر۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال جہنم یلقى فیها وتقول هل من مزید، کہ جہنم کے اندر برابر لوگوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہتی رہے گی هل من مزید، کیا اور بھی ہیں، حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ پاک تعالیٰ اپنے قدم کو اس کے اندر رکھے گا، فینزل بعضها الی بعض، تو اس کا بعض کی طرف ایسے سکڑے گا، وتقول قط بعزتک وکرمک، تو کہے گی ہو گیا، بس 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 تیرے عزت و جلال کی قسم، ولا یزال فی الجنۃ فضل حتی ینشئ اللہ لها خلقا، اور جنت کے اندر جگہیں باقی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، فَيَسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، تو جنت میں جو باقی جگہ ہوگی اس میں ان کو سکونت دے گا، ان کو اس میں ٹھہرائے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک جنت و جہنم بھرے گی نہیں، اور قیامت کے دن جب جنت نہیں بھرے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا۔ اچھا، جہنمی لوگ کیا پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا تو وہ ادھر ادھر پکاریں گے، اس سے مدد طلب کریں گے، کبھی فرشتوں سے تو کبھی جنت والوں سے، کبھی جہنم کے داروغے سے، الغرض وہ لوگ چلاتے رہیں گے اور حسرت کریں گے، ندامت کریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیتوں میں کہا ہے۔ ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، جہنمی لوگ جنتی لوگ کو پکار کے کہیں گے کہ بھائی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پانی وغیرہ ہمیں دے دو، تو وہ کہیں گے کہ جنت کا کھانا اور جنت کا پانی دونوں کافروں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، اور جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب کو تھوڑا پکارو، اپنے رب سے کہو کہ کم سے کم ایک دن کے لیے تو ہم سے عذاب کو کم کر دے۔ تو وہ لوگ کہیں گے اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، تو کہیں گے بالکل آئے تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال، تو وہ کہیں گے جب آئے تھے تو تم نے مانا نہیں تو تم پکارتے رہو، تمہارے جو ہے کافروں کی جو یہ پکار اور دعا ہے یہ دراصل گمراہی ہے، تمہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، جتنا پکارنا ہے جتنا بولنا ہے بولو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ کہیں گے جہنم کے خازن مالک سے کہ اپنے نفس کو کہہ دو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہم کو جو ہے موت ہی دے دے تاکہ ہم اس دردناک عذاب سے چھٹکارا پا جائیں۔ تو وہ کہیں گے نہیں، تم اسی میں ٹھہرے رہو گے، تمہیں موت نہیں آنی ہے، تم کو اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک تعالیٰ ان کے جو ہے حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ لوگ کہیں گے جب جہنم میں جائیں گے اور عذاب ان کے سر پر چڑھ کر بولے گی تو کہیں گے اے میرے رب، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ قوم ہو گئے تھے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس آگ سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر ہم نے وہ بدبختیاں کی تو حقیقت میں ہم ظالم ہوں گے۔
تو اللہ پاک تعالیٰ کہے گا کہ اس کے اندر ٹھہرے رہو اور تھوڑا سا بھی بولنا نہیں، چپ رہو اور اس میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے لیکن وہ موحد تھے، توحید پرست تھے، تو ان کو جہنم سے ضرور بھی ضرور نکالا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے يعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما، کہ ایسے لوگ جو اہل توحید تھے، جو ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، ان کو بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ، پھر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی، ان کو جو ہے ڈھانپ لے گی۔ فیخرجون ویطرحون علی ابواب الجنہ، تو ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے دروازے پر پھینک دیا جائے گا۔ فیرش علیہم اہل الجنہ الماء، تو جنت والے ان پر پانی پھینکیں گے، چھینٹا ماریں گے۔ فینبتون کما ینبت الغثاء فی حمالۃ السیل ثم يدخلون الجنہ، تو ایسے اگیں گے جیسے کہ کوئی جب سیل یعنی کہ جب کوئی باڑھ آتی ہے تو اس کے اندر سے جس طریقے سے نبات اور پودے وغیرہ اگتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ اگیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کو احمد و ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن الشعیرہ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برہ۔ کہتے ہیں کہ جہنم سے اس آدمی کو نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی بھلائی ہو۔ پھر نکالا جائے گا جہنم سے ایسے آدمی کو بھی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے برابر بھی بھلائی ہو۔ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرہ، کہ اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی ہوگی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی موحد ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے اور اسی پہ ڈٹا رہا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں بھی کی ہیں، تو برائیوں کی سزا کاٹے گا لیکن اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا جہنم میں؟ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جنت کا جو سب سے بڑا نعمت ہے، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا۔ تو اسی طریقے سے جو سب سے سخت ترین عذاب ہے جہنمیوں کا، وہ اللہ کو جہنمیوں اور اپنے درمیان حجاب کر لینا، اپنے چہرے کو ان کو نہ دکھانا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، اس دن ان لوگوں سے ان کا رب پردہ کر لے گا، پردہ کر دیا جائے گا، یہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا عذاب جو ہوگا جہنم میں وہ یہی ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم آپس میں تو میں کریں گے، بات چیت کریں گے، آپس میں شاستراست کریں گے، آپس میں ہم کلام ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت النار والجنہ، جنت اور نار یعنی جنت اور جہنم نے آپس میں جو ہے کلام کیا، آپس میں ایک دوسرے سے ایک قسم سے جھگڑا کیا، بات چیت کی۔ فقالت النار، تو آگ نے کہا اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، کہ میرے حوالے کون لوگ؟ متکبر لوگ اور جابر لوگ، جو ظالم اور عنادی قسم کے متکبر قسم کے لوگ ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا گیا۔ وقالت الجنہ، جنہ نے کہا فما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، تو کہا میرے اندر جو داخل ہوں گے دراصل وہ لوگوں میں جو سب سے کمزور، سب سے غریب، سب سے عاجز، سب سے نچلے طبقے کے ہوں گے وہی ہمارے اندر داخل ہوں گے۔ فقال اللہ للجنہ انت رحمتی، تو اللہ نے جنت سے کہا تو میری رحمت ہے۔
ارحم بکا من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا، جس کے اوپر چاہوں گا رحمت نازل کروں گا۔ وقال للنار، اور آگ سے اللہ نے کہا انت عذابی، تو میری عذاب ہے، اعذب بک، تیرے ذریعے میں عذاب دوں گا، من اشاء، جس کو چاہوں گا، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمْ مِلْؤُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کو بھرا جائے گا، پورا پور بھرا جائے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس تعارف سے آخر میں ایک حدیث پڑھ کے اس جہنم کے باب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابی، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابی، جس نے انکار کیا، اس کے علاوہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن ابی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کا مطلب سمجھایا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابی، اور جس نے میری مخالفت کی گویا کہ اس نے جہنم میں جانے سے انکار کیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جانے کی توفیق دے، اور جنت میں ہمیں اونچے استھان پر پہنچا، اونچی جگہوں پر پہنچا، اور ہم سے ایسے کام کرا، ہم سے ایسی باتیں کرا جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔